الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اس کا حل بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا طریقہ کیسے حاصل ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیسے ہوگا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگ جو زبان کے بھی سچے، دل کے بھی سچے، اعمال کے بھی سچے، اخلاق کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو فرمایا کہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت جب کوئی حکم بیان فرماتے ہیں، اور حکم بھی ایسا جو کہ ضروری اور لازمی ہو، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی ہمیشہ وہ بات بیان فرماتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتی۔ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، انسان کی طاقت اور قدرت سے وہ چیز باہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم بھی نہیں دیتے، یہ عادت اللہ ہے۔ اسی لیے جب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب شریعت کے اس مسئلے پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوشش نہیں کی عمل کرنے کی۔ آپ کوشش کرتے تو عمل ہو جاتا۔ جب ایک انسان ارادہ ہی نہ کرے، اس کی خواہش ہی نہ ہو، تو کیسے وہ عادی بنے گا؟ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا مجھے فون آیا اور کہنے لگے کہ جی یہ جو ہے کہ حلال ذبیحہ ضروری ہے۔ میں نے کہا ضروری ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، نہیں ذبح کرو گے، جان بوجھ کر چھوڑو گے تو جانور حلال نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہہ رہے کہ ہم فلانے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں تو حلال ذبیحہ ملتا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ملتا تو دوسری 10 چیزیں ملتی ہیں، سبزیاں ملتی ہے، مچھلی ملتی ہے، ہزاروں چیزیں کھانے پینے کی۔ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ جا کر گوشت ہی تناول کرے۔ پھر میں نے ان کو یہ سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی، جب اللہ کا کوئی حکم آئے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور انسان عمل کا ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کلام پاک میں کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا،
کہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں. یہ بات ہے رب ذوالجلال کا. اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہی نہیں ہے جو بس سے باہر ہو. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے رہنما بنا کر بھیجے، معلم بنا کر بھیجے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اسلام لاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت آتے رہے. کتنے کتنے مشکل احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جس کے ان صحابہ کرام کو قطعاً عادت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اسلام قبول کر کے آئے تھے، سوچ سمجھ کر آئے تھے. اس سے پہلے تو زمانے جاہلیت میں رہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب اسلام کے احکامات آنے شروع ہوئے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان یہ تھی کہ کبھی بحث نہیں کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ یہ حکم کیسے ہوگا. بس حکم آیا، سر تسلیم خم، اس کوشش میں لگ گئے کہ کیسے ہم اس حکم کو پورا کریں. اب مثلا میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک حکم نہیں تھا، سارے ہی احکامات ایسے تھے جو صحابہ کرام کے لیے نئے تھے. شراب کی حرمت کا حکم آیا، کتنا مشکل حکم تھا. شراب کی ایسی عادی قوم تھی یہ عرب، جب تک اسلام صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا تھا، کہ ان کی رگ و پے کے اندر شراب چلتی تھی. ان کا موضوع گفتگو شراب تھا، ان کی شعر و شاعری شراب کے گرد گھومتی تھی. ہر مجلس میں انواع اقسام کی شرابیں تھیں. اللہ رب العزت نے جب شراب کا حکم نازل کیا، ایک دم نہیں نازل کیا. پہلی آیت نازل ہوئی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگوں اس میں بہت، قل فیہما اسم کثیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بہت ہے لیکن کچھ تھوڑی بہت فائدے بھی ہیں. تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ شراب شاید منع ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے، بلکہ کہا کہ دیکھو اس میں گناہ بہت ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں. تو کان تو کھڑے ہو گئے تھے کہ ہاں بھائی کوئی گڑبڑ تو ہے اس کے اندر. پھر ایک مرتبہ ایک مجلس تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، اس میں شراب پیش کی. تو شراب پیش کرنے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو اس کے بعد مغرب کی نماز ہو گئی. جن صحابی نے نماز پڑھائی ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کے اندر غلطی ہو گئی، کیونکہ نشہ آ گیا تھا شراب کا. تو جب غلطی ہوئی تو یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے. دوسری آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم لوگ نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بھئی اب وقت شاید شراب کی حرمت آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی دو ٹوک بات فرما دے، کیونکہ پہلے فرما دیا تھا کہ اس میں گناہ بہت ہیں، پھر یہ فرما دیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. پھر کچھ عرصے بعد تیسری آیت نازل ہوئی قرآن کا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. واضح حکم آ گیا کہ خمر شراب، والمیسر جوئے، والانصاب والازلام یہ پرانے زمانے کے قسمت کے حال بتانے کے طریقے ہوتے تھے، جس کے ایک تھیلے میں لوگ نام اور لا لکھ کر ڈالتے تھے، قسمت کے حال معلوم کرتے تھے، جیسے آج کل ہمارے نجومی ہوتے ہیں. والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، فجتنبوہ، اس سے تم بچو. واضح حکم آ گیا شراب کا. ایسی قوم جو کہ شراب کی عادی قوم تھی، جب اللہ کا حکم آیا، روایات میں لکھا ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس طرح شرابیں بہ رہی تھیں، صحابہ کرام نے اس طرح مٹکے توڑے اپنے شرابوں کے، اس طرح شرابیں بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہو. پھر کسی صحابی نے کوئی بات نہ پہلے کی نہ بعد میں کی، بس حکم آیا تو آیا
بس سر آنکھوں پر، علی الرأس والعین. یہ شان ہے مومن کی. جب اللہ کا حکم، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، بس آ گیا، آگے بحث نہیں. یہ مطلب ہے کونوا مع الصادقین. یہ صلاحیت پیدا کب ہوتی ہے، یہ چیز پیدا کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے نیک بندے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہتا. اور یہ ڈر بھی اللہ کا اسی وقت پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں زبان سے کہتا ہوں کہ نہیں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور مانو اللہ کی کوئی نہیں. جہاں دل چاہا اپنی مرضی چلا لی، اللہ کا حکم نہیں چلایا. یہ تو کوئی اللہ کا ڈر نہ ہوا، یہ تو کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا. یا اللہ یہ آپ کا حکم ہے، اب اس کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے، چاہے مالی طور پہ فائدہ ہو، چاہے مالی طور پہ نقصان، چاہے دنیا کا نفع ہو، چاہے دنیا کا نقصان. یہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو. اور یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان، یہ جو فرمایا نا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ماحول میں رہو گے اللہ کا ڈر خود بخود آئے گا. ماحول کا اثر انسان بہت قبول کرتا. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے گھروں میں دین باقی رکھنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اپنے گھروں میں دین باقی رکھنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنے ماحول کے اندر رہیں. ماحول ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے. سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ماحول ہے. تو حضرت نے بھی فرمایا کہ اپنے گھروں میں دین چاہتے ہو، اپنے ماحول میں رہو. اپنے بچوں کو اہل اللہ کی مجلسوں میں لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو دینداروں کی مجلس میں لے کر آؤ. یہ جو حکم ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ، 7 سال کا بچہ ہے اس کو فرمایا کہ نماز کا کہنا شروع کرو. کیوں؟ تاکہ اس بچے کو ماحول ملے. ابھی تو آئے گا مسجد میں کھیلے گا، کھیلنے دو. آج کا کھلاڑی ہے تو کل کا نمازی ہے. 10 سال کا حکم ہے تو فرمایا مارو، مسجد میں لے آؤ، اس کو بس لے آؤ یہاں پر. اب وہ بچے ہیں، کھیلیں گے، کھیلتے رہیں. اسی طرح وہ دیکھ دیکھ کر نمازی بنے گا. یہی طریقہ ہے سکھانے کا. ماحول اصل چیز ہے. لیکن کوئی یہ چاہے کہ دنیا کے ہر الٹے سیدھے ماحول میں رہے اور پھر بھی وہ اپنے دین کو بچا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا. مکہ مکرمہ کون چھوڑتا ہے؟ لوگ تو تمنائیں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے قدم مکہ مکرمہ میں کسی طرح پڑ جائے. لوگ زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حاضری ہو جائے. اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بما صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. مکہ جیسا شہر، مکہ جیسا جہاں خانہ کعبہ موجود، جو وہاں اللہ کا گھر موجود، حکم ہوا چھوڑ کر آ گئے. اپنا گھر مکہ مکرمہ نہیں چھوڑا، اپنا جائیدادیں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، سب چھوڑا، خاندان چھوڑے. جب مدینہ طیبہ آئے جہاں اس کی اور بہت ساری اللہ کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، وہاں ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ ماحول اپنا تھا. ماحول اپنا تھا، آزادانہ کام کرنے کی اجازت تھی. اس لیے دین کا سیکھنے کا، دین پر باقی رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک بہت بڑی چیز، وہ در حقیقت اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے غیر مسلم ملکوں میں جا کر رہتے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں پہنچتے ہیں اور ان کی کوئی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، نہ وہاں پر وہ کسی دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، علماء نے لکھا کہ وہاں ایسے جانا جائز بھی نہیں ہے جہاں دین کا خطرہ ہو. آج آپ دیکھیے، میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے کسی بیان میں یہ بات فرمائی تھی
کہ جو خاندان آج ان ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے، مغرب کے 100 سال پہلے چلے گئے تھے، ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ آج ان کی نسل میں کوئی مسلمان باقی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو ان بزرگ کی بات تو عرض کرتا ہوں، خود اپنے کتنے جاننے والوں کو میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ آج ان کی نسلوں کے اندر عیسائی داخل ہو رہے ہیں، عیسائیوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، یہودیوں سے شادیاں ہو رہی ہیں. ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی نے ایک سکھ سے شادی کر لی. مجھے بتاؤ کیا ملا ان کو، کیا کمایا انہوں نے دنیا میں؟ جب نسلوں کے اندر کفر آ گیا، نسلوں کے اندر بے دینی آ گئی، نسل جو ہے وہ بے دینی کے راستے پر چل پڑی، تو کس چیز، کیا کون سی آمدنی ان کے پاس ہے؟ ڈالر اور پاؤنڈ. قبر میں لے کر جائیں گے اس ڈالر اور پاؤنڈ کو. یہ حکم ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ان غیر مسلم ملکوں میں جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پہلے، سب سے پہلے دنیا کے بندوبست کرنے سے پہلے اپنے دین کو بچانے کی فکر کر کے جائیں کہ اپنے دین کو کس طرح بچانا ہے. وہاں پر میرے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ میرے سے کہنے لگے، امریکہ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جملہ بہت مشہور ہے کہ مغرب میں اسلام بہت پھیل رہا. کہہ رہے بڑا مشہور جملہ ہے اور پھیل بھی رہا. کہہ رہے ایسی بات نہیں ہے، جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، مسجد مدارس بھی کام کر رہے ہیں، اور لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، دینی حلقے سے وابستہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن وہ صاحب کہنے لگے کہ اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں لوگ مرتد کتنے ہو رہے ہیں، مسلمان کتنے لوگ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. کہہ رہے اس کو کوئی نہیں بتاتا. حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مرتد ہونے والوں کی تعداد بھی اسی طریقے سے جو اسلام چھوڑ چھوڑ کر کفر میں جا رہے ہیں. تو اصل چیز تو در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ ایسے ماحول کو اختیار کریں، اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں، اپنے گھروں کو ایسا ماحول دیں، خود ایسے ماحول میں جوڑیں کہ دین اور ایمان سلامت رہے. اور اس کا طریقہ یہ فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ رہو. ایسے لوگ جو نیک ہوں، سچے ہوں، اللہ والے ہوں. جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا، تو پورے اس عالم اسلام سے بندے کا رابطہ ہو گیا، تمام دنیا کے مسلمانوں سے ایسا رابطہ ہو گیا کہ پوری دنیا کے مسلمان جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. اور جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور تمام مسلمانوں کی برادری میں وہ داخل ہو گیا، اب اس کا جینا مرنا در حقیقت ان مسلمانوں کے ساتھ. یہ جو دنیا طلبی ہے نا، دیکھو دنیا کو تو انسان کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا کی اتنی ضرورت نہیں. ہر مرحلے پر ضرورت ہے، روپے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت ہے. لیکن یہ ضرورت اس حد تک ہے جس حد تک انسان اس کے خاطر اپنے دین کے اوپر کوئی سودا نہ کر رہا ہو. ضرورت تو ہمیں بیت الخلا کی بھی ہے، ضرورت تو ہمیں بہت ساری دواؤں کی بھی ہے، جس دوا کے قریب بھی انسان جانا پسند نہیں کرتا، لیکن بقدر ضرورت ہی ان چیزوں کو استعمال کرتا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا اہم تو بنائی، لیکن اتنی اہمیت دلوں میں نہیں پیدا فرمائی کہ اتنی اہمیت دلوں میں مت ڈالو کہ کل اللہ کا حکم اور دنیا کا فائدہ نظر آئے تو تم دنیا کے فائدے کو ترجیح دو، اللہ کے حکم کو چھوڑ دو. ہاں، جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، انسان کیا کام کرتا ہے؟ انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی یہ کام کرتے تھے. کسرا کے دربار میں مذاکرات ہو رہے تھے. کسرا سپر پاور، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی جب غزوہ خندق تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو حصہ آیا تھا اس کی چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی کدال ماری، روشنی نکلی، آپ کو کسرا کے محلات دکھائے گئے، دوسری کدال پر قیصر کے محلات دکھائے گئے،
اور یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ آپ کی جماعت کے لوگ اس کو فتح کریں گے. تو یہ بشارت تو اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو سچا ہے. وہ بشارت پوری ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. اس وقت وہ کسرا کو فتح کیا گیا. تو جب کسرا کے محلات میں مذاکرات چل رہے تھے، جیسا ایک طریقہ تھا مسلمانوں کا کہ جنگ سے پہلے مذاکرات ہوتے تھے، تو اس وقت مذاکرات کے درمیان یا بعد میں کچھ کھانے وانے کی چیزیں پیش کی گئی تواضع کے لیے. ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا. تو سنت کے مطابق انہوں نے نوالا نکالا، دیکھا کوئی چیز نہیں تھی، منہ میں رکھ لیا، اللہ کا رزق ہے. تو کسی نے ان صحابی کو ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ تم نیچے سے اٹھا کر کسرا کے دربار میں نہیں کھاتے. تو ان کا وہ مشہور جملہ ہے جو تاریخ میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے خاطر چھوڑ دوں گا؟ دیکھو یہاں ایک طرف کسرا کا دربار ہے اور ایک طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ ہے وہ بات. کتنے مواقع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور انہوں نے ان مواقعوں کے سامنے جا کر دنیا کو ترجیح نہیں دی، ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح دی. یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اچھے ماحول میں رہنے سے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے. اس وقت بھی آپ دیکھیے ہم جس ماحول میں اس وقت زندہ ہیں، ہمارے ساتھ جو اس وقت پورے گرد و پیش کے حالات آپ کے سامنے، دنیا کے حالات سارے آپ سب لوگوں کے سامنے، فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اور مسلمان ممالک کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. یہ صورتحال مسلمانوں کی ماضی میں کبھی تھی؟ اتنی کمزور، اتنی سست، اتنی ڈرپوک جیسی اب ہے ایسی کبھی تھی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل دیے. آپ دیکھیے جس وقت غزہ پر حملہ ہوا، فلسطین پر حملہ ہوا، دنیا کے سربراہان مملکت ان کے پاس پہنچے. برطانیہ کا پہنچا، امریکہ کا وزیر خارجہ پہنچا، دنیا جرمنی کے پہنچے، دنیا فرانس کے پہنچے، دنیا کے دوسرے ملکوں کے پہنچے. مسلمانوں کی آبادی 2.25 ارب ہے. آپ مجھے بتائیے ان 2.25 ارب میں سے 2.25 انسان بھی پہنچا کوئی ان کے پاس کہ وہاں غزہ پہنچ گیا ان کے پاس مدد کو؟ اتنا ڈرپوک مسلمان نہیں تھا. یہ کام اگرچہ حکومتوں کے کرنے کے تھے، عوام کے کرنے کے کام بھی بہت سارے ہیں، لیکن کر بھی رہے لیکن کم، اس لیے کہ دنیا کا غلبہ ہے. مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک عمومی اعلان ہے علماء کی طرف سے، کیا پورے عالم اسلام کی طرف سے، کہ آپ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. کیا بھی ہے لوگوں نے، لیکن نہیں بھی کرتے. اور اس میں بنیادی کردار میں شکوہ بھی کرتا ہوں اپنی تاجر برادری سے کہ ان اسرائیلی مصنوعات کو پوری دنیا میں بڑھانے والے ہمارے مسلم تاجر بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی متبادل پیش نہیں کیا. کتنی حکومتوں نے ان کے ساتھ تعاون کیے. بیرونی جتنی بھی ہماری امپورٹ ہے ان کے اوپر پابندی لگی کہ جی وہ مصنوعات جو پاکستان میں بنتی ہیں وہ باہر سے نہیں آئیں گی، لیکن ہمارے تاجروں نے ایک سے ایک تھرڈ کلاس مال مارکیٹ میں دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ پھر دوبارہ انہی بین الاقوامی مصنوعات کے اوپر آ گئے. ماضی میں بھی اعلانات ہوتے رہے، مختلف مواقع کے اوپر آئے، علماء نے بھی اعلان کیے، دنیا کے دوسرے حلقوں نے اعلان کیے کہ آپ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. لوگوں نے کیا، لیکن متبادل جو ہمارا تاجر لے کر آیا وہی تھرڈ کلاس پروڈکٹ، وہی واہیات، کسی مصرف کی نہیں. میرے بھائیوں، مسلمان یہ کام صرف علماء کے کرنے کا نہیں ہوتا، ہمارا تمام مسلمان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم آج اسرائیل مالی طور پر اتنا مستحکم جو ہوا اپنی تجارت سے ہوا، اس کی تجارت چاہے وہ یہودی صحیح، لیکن اس کی تجارت کے اوپر دنیا اعتماد کرتی ہے کہ جی مال صحیح بیچے گا، چاہے ہے وہ دشمن مسلمان کا لیکن مال صحیح بیچے گا. ہمارا جو تاجر ہے مسلمان، کیا اس کے اوپر کوئی بھروسہ کرتا ہے کہ صحیح مال بیچے گا؟ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ انہوں نے طاقت پکڑی ہی اسی چیز سے ہے، طاقت حاصل ہی اسی چیز سے کی ہے
کہ اپنی مصنوعات لے کر انہوں نے پیسہ کمایا اور آج دنیا پر ان کی حکمرانی ہے۔ تو آج بھی بائیکاٹ ہے۔ آج ہمارے مسلمان تاجروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی چیز لے کر آئیں کہ انٹرنیشنل منڈیوں کے مقابلے میں ان چیزوں کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہمارا غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ کب تک لوگ بائیکاٹ تو کیا ہوا ہے، لیکن کب تک بائیکاٹ کریں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا۔ مقابلے میں اپنی چیز ہوگی تو لوگ اس دوسری چیزوں کو چھوڑیں گے، ورنہ تو دوبارہ انہی کی چیزیں چلنا ہے آگے۔ اس لیے بھائیوں، یہ تو ہر انسان کا ایک فریضہ ہے، جو جس جگہ پر کر سکتا ہے۔ پہلی ایک کام دعا تو ہر انسان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اس وقت آتی ہے جب بندے اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بتائیے دعائیں اللہ کے نبی سے زیادہ کس کے قبول ہو سکتی؟ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں خود پہنچے، خود لڑائی میں حصہ لیا، اپنے صحابہ کے خون کا نذرانہ بھی پیش کیا، خود بھی شامل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ یہ تو عادت اللہ ہے۔ تو دعا تو ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کرنے کا کوئی کام اگر ہے تو وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، خالی نہیں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آج ایک کی باری ہے تو کل دوسرے کی باری ہے۔ مسلمان کبھی اتنی بڑی تعداد میں ہو کر اتنا کمزور کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ کمزور کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ نہ ہم قول کے سچے، نہ کردار کے سچے، نہ عمل کے سچے، کسی چیز میں سچائی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ دشمن غالب آتا چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔